وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں اپنے بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر ڈور بیل بجی، ٹن ٹن ٹن۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جی فرمائیے۔ پھر انہوں نے جواب دیا آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی، اور مختصر سا میں نے ان کو جواب دیا۔ تو تب انہوں نے کہا مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ تب میں نے کہا ہاں مجھے کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ میں نے رفیق صاحب کو کہا تھا کیونکہ رفیق صاحب میرے دفتر کے ایک ساتھی ہیں، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ میرے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینے کے لیے خالی ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی ان کی نظر میں ہو تو بتائیے، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر انہیں باہر کھڑے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ مکان 6 ماہ کے لیے کرائے پر چاہیے، کیونکہ وہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے ہیں۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ میں 3000 کرایہ لوں گا، لیکن بعد میں 2000 میں بات پکی ہو گئی۔ وہ صاحب چلے گئے تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے، گو اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا کہ کتنے تھوڑے کرائے میں میں نے سب کچھ طے کر لیا، اور پھر وہی ہوا۔ بقول ان کے کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بلا بھی کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو بھی کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا ہوا تھا، اس لیے فوراً نوکری بھی مل گئی تھی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا، عبایا پہنا ہوا تھا، اور ان کے دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے، اور ان کا چھوٹا بچہ ان کی گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہیں، ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں کہ میں نے سوچا ہم بھی اپنے بچوں کو ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ مزید کچھ دنوں کے بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جانے کے لیے تیار ہے تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ وہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی وہ نہیں گئی تھی۔ تب میری بیوی نے جواب دیا کہ میں پارلر نہیں جا رہی، یہ فضول خرچی ہے۔ جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز پڑھنے اور تلاوت سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی میں اپنے چہرے کو نکھار لوں گی۔ اس کے چند دنوں کے بعد ایک دن اتفاقاً میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا بابا یہ بیکار مشغلہ ہے، میں آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ تو تب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ پھر میرے بیٹے نے جواب دیا ہماری ستانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بھی بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر
मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज बीवी ने यहाँ तक कह दिया कि केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बाखुशी तैयार हो गया, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद वो शॉपिंग के लिए जा रही थी, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने बुर्का खरीदना है। तो मेरे मुंह से निकला क्या? मैं हंसा तो वो बोली पहले मैं कितने ही गैर शरई काम करती रही, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया, अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मज़ीद किस्तें ना देनी पड़ें। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? बस हो गई, वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने ही उन्हें बताया था। मेरी बीवी अब ना मुझसे कभी लड़ी है न शिकायत की है। बच्चों को वो घर में पढ़ा देती है, खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीद के साथ पढ़ना सीख रही है। वो खुद नमाज पढ़ने लगी है और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती है। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था, आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भरा हुआ है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, आपके दिल को टच कर गई है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।